السلام علیکم عزیزو، ہماری روحانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر سلیم حیدر علوی سرچ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ شجرتاً طیبتاً، شجرتاً طیبتاً، شجرتاً خبیثتاً، یہ دو علم اللہ تعالیٰ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ جاری کیے ہوئے ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ ہیں تو آپ کو یہ دو علم ہر جگہ ملیں گے۔ آنکھوں اور کانوں کے ذریعے ان کی روحانیت اندر داخل کیجیے۔ یہ علم اہل بیت اور مخالفین اہل بیت ان کا جاری اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ اللہ وہ نہیں جو انسانوں کو کہے کہ تم کتابیں لکھو گے تو پھر میری ہدایت کا راستہ چلے گا۔ اللہ کامل اور اللہ اکبر جب کہتے ہیں، اللہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہدایت اس کے ذمہ ہے، ہدایت کا انتظام اس کے ذمہ ہے۔ اس نے ہدایت کے سارے نمونے اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں۔ انسان، بچے، حلال جانور، یہ اہل بیت کا نظام ہے، اور اس کے مخالف جو ہے بندر اور حرام جانور۔ اور اگلی کیٹیگری جو آتی ہے وہ ہے نباتات کی۔ نباتات جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے پیدا کیے ہیں، شجرتاً طیبتاً، شجرتاً خبیثتاً۔ شجرتاً طیبتاً اہل بیت کی یاد دلاتے ہیں، مثلاً خوبصورت پھول، پھل، میٹھے خوبصورت پھل اور ذائقہ دار پھل، کھانے والی سبزیاں، اور اس کے برعکس بدسورت پھول، کڑوے پھل اور کڑوی سبزیاں۔ تو اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہدایت سے محروم نہ رہے۔ انسان کی آنکھ جو بھی دیکھے، اس کو الگ سے اوراق جب پڑے گا تو اس کا زندگی کا سرکل رک جائے گا، اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اوراق پر جو مولوی نے لکھا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا زندگی گزارنے کا جو پہیہ ہے اس کو روک دے اور پھر کہے کیا ہدایت اس میں رکھی ہے۔ اللہ وہ کامل اللہ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اسی کے اندر ہمارا ہدایت کا علم ہے۔ یہ انسان جب روزی روٹی کے لیے باہر نکلتا ہے تو ساری تخلیق سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ جہاں بھی جاتا ہے، جہاں بھی مزدوری کرنے جاتا ہے، جہاں بھی وہ کام کرتا ہے، اس کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ تخلیق ہوتی ہے۔ کسی فیکٹری میں جاتا ہے، وہاں بندے ہوتے ہیں۔ جو تخلیق کی جو اللہ تعالیٰ نے جو مصنوعی چیزیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کے علم، تخلیقی علم کا پہلو کم ہوتا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قدرت نے پیدا کی ہیں، جب آپ اپنی مصروفیت ان میں بناتے ہیں تو اس میں کمال معرفت ہے، کمال علم ہے۔ مثال کے طور پر فیکٹریاں، اور جتنی فیکٹریاں ہیں، مصنوعی فیکٹریاں، اور جتنے اوراق ہیں، جتنی کتابیں بندوں نے لکھی ہیں، اس میں ہدایت بہت کم ہے، الجھاؤ ہے، فرقہ بازی ہے۔ جب ہم تخلیق کی طرف آتے ہیں، نباتات، کوئی ایسی مصروفیت ہے آپ کی، آپ نے کاشتکاری کرتے ہیں، اس میں ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا معاملہ ہے، اس میں ساری ہدایت ہے۔ آپ جو بھی فصل کاشت کرتے ہیں، جو سبزی کاشت کرتے ہیں، جو آپ فروٹ کے باغ میں ہیں، اس میں ساری ہدایت ہے۔ انسانوں کو آپ لیکچر دیتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اس میں ٹوٹل ہدایت ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، حج عمرے کے ثواب اسی لیے فرمایا، یہ تخلیق اس بندے نے پڑھی ہوئی ہے۔ جب ماں باپ کو دیکھے گا، اہل بیت یاد آئیں گے، ان سے محبت بڑھے گی، جنت کی طرف نکل جائے گا۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اس لیے عبادت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اہل بیت کی وجہ سے، اہل بیت انسان کے بننے کا جو ہے منبع ہیں، اہل بیت کی وجہ سے آدم بنا ہے۔ تو جب انسان جتنا ثواب ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ماں باپ کو دیکھنے کا، ہمسائے کا خیال رکھنے کا، استاد کا ادب کرنے کا، اس کے پیچھے نظام اہل بیت ہے۔ تو جب انسان اس نظام کو سمجھ کر، تخلیقی علم کو سمجھ کر جب اس فیلڈ میں آتا ہے، خواہ وہ اسکول ٹیچر ہے، محلے میں رہتا ہے، تو اس کا تخلیق سے ہی واسطہ ہے، یا بندوں سے، یا انسان سے، یا حلال جانوروں سے، یا نباتات سے، اس سے باہر نہیں جاتا۔ تو جو ایک ایکٹیویٹیز انسان کرتا ہے اس کے اندر اس کی نیکیاں بنتی رہتی ہیں۔ تو یہ بیٹا دو پہلو ہیں نا، شجرتاً طیبتاً، شجرتاً خبیثتاً۔ یہ اس تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہوا ہے۔ تو
اللہ کامل وہ ہے جو ہدایت کے لیے انسان کا محتاج نہ ہو کہ وہ لکھے گا تو اسے ہدایت ملے گی۔ اللہ وہ ہے جو ہدایت کا انتظام اس نے خود کیا ہے، اس نے اپنے ذمے لیے دونوں راستے بنائے ہیں، شجرتاً طیبتاً بھی اور شجرتاً خبیثتاً بھی۔ تو یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، یہ نرسری ہے۔ اسی نیت سے کہ ہم پھول بنانے کا اللہ کا مقصد یہ ہے، نباتات بنانے کا مقصد یہ ہے، اس نیت سے آپ کھیتی باڑی کریں، سبزیاں لگائیں، پھل لگائیں، فروٹ لگائیں، باغ لگائیں، گھر میں گملے لے جا کر رکھیں، پھول رکھیں گھروں میں، تو یہ سراسر نیکی ہے۔ سراسر ان کی زیارت کریں، پھول کو توڑ کر سونگھیں، اس کی خوشبو اپنے اندر لے جائیں پھیپھڑوں میں، یہ ہے نیکی، یہ ہے علم، وہ تخلیقی علم جس کے آپ اثرات اپنے جسم کے اندر محسوس کریں گے۔ یہ ہیں وہ تخلیقی اللہ تعالیٰ کا قرآن جس کو آپ ذائقہ بھی چکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو، اس کے ساتھ آپ زندگی اٹیچ ہے۔ ماں باپ کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، ان کو کھاؤ، ان کو چومو، ان کی خوشبو لو۔ یہ ہے جاری شدہ علم اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم جاری کیا ہے وہ اصل علم ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں فرقے نہیں ہیں۔ تخلیقی علم میں فرقے نہیں ہیں۔ اگر اس کے قلم کو کوئی پڑھ لے مولوی، فرقوں سے باہر آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان مولویوں کا محتاج بھی نہیں ہے کہ انہوں نے تو یہ نظام اہل بیت کو توڑا ہے۔ اس پھول کو، نظام اہل بیت پائتن پاک کے پھول کو تو مولویوں نے پتی پتی کر دیا ہے۔ مزارے کے اوپر آپ دیکھیں گے پتی پتی کر کے اوپر پھول اوپر بکھیرے ہوتے ہیں۔ یہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کے پھول کو توڑ دیا ہوا ہے۔ جو اہل بیت کے اس نظام کو جانتے ہیں وہ پھول کو پتی پتی نہیں کرتا، وہ مکمل پھول رکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے اس نیت سے۔ تو بیٹا اس نظام سے فائدہ اٹھائیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔